چیز میں بیلنس رکھنا اور سب سے بڑی پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ لے کے چلنا. سم ٹائم ہم انسان ہیں, آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ایسے وقت آتے ہوں گے کہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہو جاتی ہے چیزوں کو کہ کیسے مینج کریں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکتیں ڈال دے, کیونکہ وہی وقت ہوتے ہیں اور اسی میں ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کر بھی دیتے ہیں. آج جو حدیث میں نے پک کیا تھا, کیونکہ بہت دفعہ آپ لوگوں کا یہ میرے پاس کویسچن آتا ہے, اور اب تو واٹس ایپ کیونکہ میرا خیال ہے وہ گروپس میں ایڈمن میں میرا نمبر ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کے ڈائریکٹ بھی میرے میسیجز آ جاتے ہیں. تو ایک ویری کامن کویسچن, اور آنیسٹلی جب میں اسٹوڈنٹ نہیں تھی نا, تو میرا بھی یہی کویسچن ہوتا تھا. جب تک مجھے اس کا جواب نہیں پتا تھا میں ہر ایک سے پوچھتی تھی, کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ادھر خیالات آتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لی تو پھر ایک دم سے گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ کیا نماز پڑھی, اس میں تو خیالات ہی بھٹک گئے, تو نماز میں بھول گیا کہ رکعت کون سی پڑھی تھی کون سی نہیں, تو پھر دل بڑا بے چین ہوتا ہے کہ نماز میں بھی پراپر طریقے سے نہیں پڑھ سکے. اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک بہت پیاری حدیث شیئر کروں گی, اور انشاءاللہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو اس کے بعد آپ کو نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. اور وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ, بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, شیطان جو ہے نا وہ میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور میری نماز میں شک ڈال دیتا ہے. ہم سب کی ہی پرابلم ہے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا, تو ہم پھر مارے پھرتے ہیں کہ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے. ہر چیز کا آپ کو ادھر مل جائے گا. ایون میں کہتی ہوں کہ دیکھیں باتھ روم میں جانا, کیسے جانا ہے, کون سی دعا پڑھنی ہے, باہر نکل کے کون سی پڑھنی ہے, پہلے کون سا جوتا پہننا ہے, کپڑے کب پہننے, تو چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے, اسے خنزب کہتے ہیں. بعض جگہ پہ خا کے اوپر زبر ہے اور بعض میں زیر ہے, تو خنزب بھی کہہ سکتے ہیں اور خنزب بھی کہہ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی وہ ذریات میں سے ہے جو نماز میں وسوسے ڈالتے ہیں. آپ دیکھیں شیطان کی ایک پوری نسل ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے نماز میں وسوسے ڈالنے تاکہ ہماری نمازیں اس طرح سے نہ ہو سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ کی پناہ طلب کرو, اور 3 بار اپنی بائیں, this is my دائیں سائڈ, this is my بائیں سائڈ, ٹھیک ہے. وہ کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ریورس نظر آتا ہے, تو بائیں سائڈ پہ آپ نے 3 دفعہ تھتکارنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا کیا نماز کی حالت میں بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ نے فار ایگزامپل یہاں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, آپ کو ایک دم سے آپ کا خیال بھٹک رہے ہیں, تو آپ اسی وقت بھی آپ 3 دفعہ یوں کرتے ہیں تھو ایسے کر سکتے ہیں. لیکن ابھی میں انشاءاللہ اس کا اور بھی آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 بار اپنی بائیں جانب تھوک دو. وہ بیان کرتے ہیں کہ پس میں نے ایسا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس سے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا. اب یہ والی حدیث جو ہے یہ میں نے مشکات المصابیح کی جنہوں نے شرح لکھی ہے نا, حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ, میں ان کی ڈیٹیل حدیث کی میں پڑھ رہی تھی, تو انہوں نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا تھا. انہوں نے کیا کہا کہ جس وقت آپ نے وضو کر لیا, نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے, تو اللہ اکبر جب کہنا ہے نا, اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اس سے بھی پہلے تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ نے لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھو ایسے کرنا ہے, اور پھر آپ نے لا حول ولا قوت پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تو آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. نگاہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے کہ جس وقت آپ کھڑے ہیں نا, قیام میں ہیں, تو آپ کی نگاہ کدھر ہوگی, جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں نا, آپ نے ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ اپنی نگاہ رکھنی ہے. اور یہ عام طرح بھی آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو یہی طریقہ ہے. پھر جب آپ اس کے بعد قیام کرتے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ, اور پھر آپ رکوع کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ پاؤں کی پشت. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, کیونکہ ابھی آپ سن رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ پاؤں کی پشت کیسے دیکھیں. جب آپ کر کے دیکھیں گے ایکچولی تو آپ کو لگے گا یہ بہت آسان ہے, کیونکہ ہم نیچے جھکے ہوتے ہیں نا,
تو بالکل پاؤں کے اینڈ تک ہماری نظر چلی جاتی ہے. لیکن بعض احادیث میں نے یہ بھی پڑھا جب ان کی ڈیٹیل میں کہ آپ پاؤں کی انگوٹھا جو ہے وہاں اس کو نیل کے اوپر جیسے آپ اپنی نگاہ فوکس کرتے ہیں تو آپ یہ دونوں طرح سے آپ اس کی ڈیٹیل، اس سے کوئی نماز میں ڈیفینیٹلی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ وہاں پہ فوکس کرتے ہیں. پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ناک کے بان سائے یہ والی جو جگہ ہوتی ہے نا، آپ اپنی نگاہ بیسیکلی ادھر رکھتے ہیں تو وہاں پہ رکھیں. اور جلسہ قعدہ جیسے جب تحیات جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نگاہ جو ہے اپنی گود میں ہونی چاہیے. یہ عام نماز میں بھی یہی رول ہے. تو اس میں اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. کتنی مزے کی بات ہے، کیونکہ یہ ہمارا کتنی، اور آپ بلیو کریں ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن آپ نے وہ کسی بات کو نہیں سوچا ہوتا. دا مومنٹ آپ نماز پڑھنے شروع کرتے ہیں نا، وہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں آ جاتی ہیں. یہ کام کیسے کیا تھا، اس کو کیا کہا تھا، اچھا یہ کیسے کرنا ہے، اچھا جلدی جلدی کرو یہ کام رہ جائے گا. وہ جو کام صبح سے نہیں کیا وہاں پہ جلدی ڈال دیتا ہے شیطان کے جلدی جلدی کرو، اس کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں میں بھی خشیت رکھ سکیں. آمین ثم آمین. اچھا جی، اب دوسرا ایک ٹاپک تھا کہ نماز کی تو میں نے بات کر لی نا کہ نکاح کرنے کا ہے کہ مسجدوں میں نکاح کرنا. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے ان سب لوگوں کے لیے، اسپیشلی جو امریکہ میں رہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں نے ایسی سچویشن نہیں دیکھی. مسجد میں نکاح تو کرتے ہیں، جیسے لڑکا اگر مسجد میں ہے وہاں پہ نکاح ہوتا ہے، لڑکی کا گھر میں آ کے ہوتا ہے. لیکن ان امریکہ، اسپیشلی میں ہیوسٹن میں رہتی ہوں تو میں نے یہاں پہ جو دیکھا، اور آئی ریکویسٹ ایوری ون اسپیشلی ہیوسٹن کے لوگوں سے کہ کوئی پرسنلی نہ لے، میں جسٹ ایک بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے بھی بچوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تھے اور اس طرح سے. لیکن ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے نکاح مسجد میں ہوں. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ بہترین جگہ جو اس دنیا میں، اس کائنات میں بہترین جگہ ہمارے لیے کون سی ہے؟ کہ مسجدیں ہیں. اور بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے، کیونکہ اس وقت ہم اتنا مصروف ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بازار میں کاروبار کے لیے نہیں جاتے یا خرید و فروخت کے لیے نہیں جاتے، لیکن اگر جا کے وہاں پہ کیونکہ باتوں میں انسان مصروف ہو جاتا ہے، اور جیسے یہاں پہ تو لوگوں کو عادت ہے ایسے ہی ونڈو شاپنگ میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کی یاد سے بیسیکلی ہم غافل ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات ہے. تو ہمارا دل بھی یہ ہوتا ہے کہ اتنی مبارک چیز ہے، نکاح کریں تو مسجد میں نکاح ہو جائیں. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں جب ہم نکاح کے لیے جاتے ہیں، اگر آدمی جو لڑکے جو ہیں وہ اگر آدمیوں کی سائڈ پہ ہیں، عورتوں کی سائڈ پہ بچی ہے اور اس کی فیملی ہے، تو نکاح ایسے ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ کیونکہ آدمیوں کے سائڈ ذرا بڑی ہوتی ہے، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر باقاعدہ نکاح پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے. ابھی لاسٹ ہوتے کہ 200 لوگ ہیں، 250 لوگ ہیں، تو اتنے لوگ نکاح پہ آتے ہیں. تو اب یہ بھی اچھی بات ہے مسجد میں آتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی سائڈ کیونکہ بڑی ہوتی ہے تو وہاں پہ دلہن بھی ہوتی ہے اور دولہا بھی ہوتا ہے، اور ایک سائڈ پہ آدمی بیٹھے ہیں، ایک سائڈ پہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اب جو بیچ میں کئی دفعہ ہوتا ہے ایک ڈویژن ہوتی ہے نا، اب وہ بھی ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ بھی ہٹا دیا، اب جی نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جو چیز ہے نا، میں یہاں پہ جو پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہوں کہ نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ساری جو مکس گیدرنگ جیسے ہوتی ہے پارٹیز میں ویسے ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ عورتیں جو حجاب لیتی ہیں انہوں نے تو سر کور کیے ہوتے ہیں اینی وے، لیکن باقی سارے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دوپٹے اتر جاتے ہیں، سر سے بھی اتر جاتے ہیں، اور وہ جنہوں نے نہیں لینے وہ اپنے ہاتھوں میں رول کر کے رکھے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں پہ جو فوٹو شوٹ ہوتا ہے، باقاعدہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ سارے ہنس رہے ہیں، اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں. مسجد کا احترام، مجھے صرف یہاں پہ یہ ایک مسئلہ تھا. دیکھیں اگر نہیں پتا ہوتا، ہمیں نہیں پتا، مجھے بھی پہلے بہت نہیں پتا تھا کہ اتنی ایسے کہ مسجد میں اونچی بات نہیں کرنی چاہیے، اس کا یہ ہے. لیکن دیکھیں جو امام جو نکاح پڑھا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو تو کہنا چاہیے. وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ وہ بھی نہیں بولتے ہیں. وہاں پہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے ویسے وہ کر رہا ہے. تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. تو آپ جو ہیوسٹن کے رہنے والے ہیں،
آپ پلیز اگر خود کہتے ہوئے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کہیں گے تو وہ ہمیں 4 سنا دیں گے، وہ جس کو آپ کہیں نا وہ گھر پہنچا کے آتے ہیں اگلے کو۔ تو اب یہ میسج میرا ہی، میں کوشش کروں گی کہ اس کو ایک چھوٹا سا میسج پیغام کی طرح بھی پوسٹ کر دوں، تاکہ پورا یہ لیکچر پوسٹ کرنے سے آپ وہ والی میسج جو ہے نا وہ آپ اپنے سارے فرینڈز کو ایسے ہی بس پوسٹ کر دیں، تاکہ اللہ کرے کہ کسی کو یہ بات سمجھ آ دے۔ اور اس کی وجہ کہ میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتی ہوں کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں کھڑا تھا، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان کی آنکھ لگی تھی، وہ لیٹے ہوئے تھے، دونوں طرح سے حدیث آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی نے مجھے کنکری ماری، جیسے ہٹ کرتی ہے نا چھوٹی سی کنکری، تو کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ غور کیجئے گا اس حدیث پہ کہ حضرت عمر نے آواز نہیں دی ہے ان کو، اور اونچی آواز میں بھی نہیں کہا، انہوں نے کنکری چھوٹی سی ان کی طرف پھینکی، اور جب وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا مجھے، تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو 2 آدمی ہیں نا ان کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو کہا کہ حضرت عمر بلا رہے ہیں، تو وہ ان کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے ان کو پوچھا کہ تم کون ہو، کون سے قبیلے سے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ آپ کو پتہ ہے وہ کیوں پوچھا تھا؟ کیونکہ وہ تھوڑی اونچی بات کر رہے تھے، اور ان کی جب بحث ہو رہی تھی کسی بات پہ تو ان کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد کے آداب کیا ہے، تم یہاں پہ کھڑے ہو کہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم جاتے ہیں جیسے مسجدوں میں تو ہمیں اس بات کا کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا، اب دیکھیں کہ حجت ختم ہو گئی، آپ سب کو پتہ چل گیا، اور آپ سب کا اب یہ فرض ہے کہ آپ سب ایک دوسرے کو یہ بات بتا دیں کہ مسجدوں کے آداب کیا ہیں، نکاح کریں ضرور۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم کتنی مبارک چیز کرنے جاتے ہیں اور اللہ کی کتنی غصہ غضب لے کے واپس آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں اس وقت، جس وقت ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو نہ ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اتنی مشکلیں قائم کریں، اور نہ ایسی حرکتیں کریں کہ کسی اور کو بھگتنا پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو دین پہ قائم رہنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورۃ آل انعام ہم کر رہے تھے، ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا 32 آیات تک۔ آج انشاءاللہ 33 آیات تک ہم نے کیا تھا، آج ہم 34 آیا کریں گے۔ اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ آج وہ ہر انسان جو نیکی کی بات آگے پہنچاتے وقت گھبراتا ہے نا، اور مجھے آج کے لیکچر میں مجھے سیما آصف میری دوست ہیں، وہ اتنی یاد آ رہی تھی کیونکہ ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ کیسے لوگوں کو بتائیں، جس کو بھی بتائیں تو وہ اتنی آگے سے ایسے بات کر دیتے ہیں کہ آگے سے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، یا ایسے میں پوری وہ سینٹنس تو نہیں بولوں گی، لیکن آپ میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا پڑتا ہے جو نیکی کی بات دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں غیروں کو نہیں فرق پڑتا، غیر بڑے مزے کے ہوتے ہیں، ان سے آپ نے کوئی بات بھی کر لی، سن لی تو سن لی، نہیں سنی تو کان سے ادھر کر کے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جو اپنے دوست ہوتے ہیں اور اپنے لو ونز ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں گھر پہنچا کے آتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، تمہیں اپنا زمانہ نہیں یاد ہے، تم کیا کرتی تھی، اپنے بچے دیکھو، اپنا یہ دیکھو۔ تو جب ہم اچھی بات کسی کو بتانے لگتے ہیں تو آدھی جان وہیں نکل جاتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں بتانا اس کے بعد۔ تو ہم نے آج کے لیکچر میں کیا دیکھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت بھی کیسے کر رہے ہیں۔ دیکھیے گا کہ آپ کو بہت حوصلہ ملے گا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کو یہ غمگین کرتی ہے یہ بات کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے، کیونکہ آپ یاد رکھیے گا یہ سورہ کون سی ہے، جو مکی دور کے آخری سال کی سورہ ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا جا رہا تھا اور لوگ ایمان نہیں۔ اب 13 سال کا سفر آپ دیکھیں، اور کچھ 100 لوگ اس وقت مسلمان ہوئے تھے، اور اب یہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت جو تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ تمہارے دل میں جو غم ہے نا،
اس کو تم اس کا یہ نہ سوچو کہ وہ تمہیں منع کر رہے ہیں، وہ ایکچولی کیا کر رہے ہیں کہ وہ میری آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آیات کا انکار کیسے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں ماننا چاہتے، تو تبھی تو انکار کریں گے نا، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی جو رسم و رواج ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں۔ ان کو یہ ہے کہ لو، ہمارے کیا باپ دادوں کو نہیں پتا تھا؟ کیا میری امی کو نہیں پتا تھا؟ کیا میرے ابو کو نہیں پتا تھا؟ دادی میری ایسے ہی کرتی تھی، میری تو نانی ایسے کرتی تھی، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ تو بالکل وہی چیز وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لیکن کیونکہ اتنے سال گزر چکے تھے، ان میں بدعت کہتے ہیں نا، بے شمار بدعت آ گئی تھی، انہوں نے جیسے بت بنا کے خانہ کعبہ میں رکھ دیے تھے اور یہ سارا کچھ تھا، تو اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ تو آج آپ سارے اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے کہ کیا ہم یہ بات جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں کہ وَلَقَدْ، اور تحقیق، کُذِّبَتْ، اور جھٹلائے گئے، رسولن، کئی رسول، من قبلک، آپ سے قبل، فصبروا، تو انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے تھے، وَأُوذُوا، اور وہ ان کو ستائے بھی گئے اور ان کو تکلیف بھی دی گئی۔ اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ تمام وہ نبی جو پہلے انبیاء تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اگزامپل دے رہے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب کبھی کوئی غم میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے نا، تو آپ اگر ان کو اگزامپلز دیتے ہو نا، دیکھو اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، دیکھو ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہوا تھا، تو اگلے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اوکے، I'm not the only one۔ تو بیسیکلی یہاں پہ دیکھیے کہ نبیوں کو، کیونکہ ہم جب نبیوں کی بات کرتے ہیں، تمام انبیاء کی اور رسولوں کی بات ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ آج میں تھوڑا سا آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں کہ کس طرح کے حالات ہوتے تھے اور کس طرح سے لوگ ان کو ستاتے تھے۔ سب سے پہلے دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا لوگوں کو۔ 950 سال کوئی تھوڑا سال تو نہیں ہے نا، اس وقت تو عمریں زیادہ تھی، اور اتنا ان کا نام جو ہے حضرت نوح کا، وہ عبد الشکور تھا، لیکن ان کو نوح کیوں کہتے تھے؟ وہ روتے تھے بہت، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرتے تھے، لوگوں کے لیے تڑپتے تھے کہ ان کو کیسے یہ پیغام میں دوں اور ان کو سمجھ آ جائے۔ لوگ نہیں مانتے تھے، کہتے وہ چٹائی نہیں ہوتی ہے جیسے اس زمانے میں، وہ کہتے وہ چٹائی کے اندر ان کو باندھ کے نا تو ان کو مارتے تھے اور ان کو گھر کے آگے جا کے پھینک آتے تھے ان کے، کہ یہ سنتا نہیں ہے، اس کی بات ہم نہیں سننا چاہتے۔ تو 950 سال تک انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے تبلیغ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا۔ تو کتنے لوگ مسلمانوں میں، بعض روایات میں آتا ہے 40 اور بعض میں 70 کے قریب آتا ہے، اتنے سالوں میں صرف اتنے لوگوں نے ان کی پیغام کو سنا تھا۔ اور پھر دیکھیں جو طوفان نوح آیا تھا، اس لیے پوری دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا، اور صرف وہ لوگ کشتی پہ سوار ہوئے تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ اور پھر وہ سارا قصہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا پھر میں آپ کو بیان کر دوں گی۔ اور آپ دیکھیے اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں، اب یو نیم اٹ، اور وہ نعمتیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی، کاروبار، اولاد، دنیا، خوبصورتی، جوانی، سب کچھ یو نیم اٹ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ اتنا شکر گزار تھے کہ لوگ ان کے جو تھے وہ کہتے تھے تو کیا ہوا، اللہ نے جب اتنا دیا ہوا ہے تو اس کے پاس کمی کس چیز کی؟ اگر وہ شکر گزار ہوتا ہے تو بس بگ ڈیل۔ ذہن میں آتی ہے نا ایسی بات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش دیکھیں کیسی آئی کہ سارا کچھ ہی لے لیا، سب کچھ ان کا ختم ہو گیا، اور وہ کس طرح کی تکلیف میں تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر سارا کچھ لینے کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، آج تک ہم بات کرتے ہیں تو اس بات کی، صبر کی بات کرتے ہیں کہ اس وقت وہ شکر گزار اللہ کے تھے۔ ان کی بیوی ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ رسول ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو کہتے تھے کہ جو اتنی نعمتیں اتنے سال دی، تو ابھی تو تھوڑے سے دیر ہوئے، تو اتنے ٹائم تو مجھے ہونے دو کم از کم، پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگوں بھی۔ لیکن انہوں نے پتہ کب دعا مانگی تھی؟ جب وہ وقت آ گیا تھا کہ ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ لوگ جو ہے نا
وہ یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کیسا اللہ کا نبی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت کی ہوئی ہے. تو پھر انہوں نے دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی تھی، اور وہ بھی کتنی پیاری دعا تھی، ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین. اتنی سی دعا کہ یا رب العالمین مجھے تکلیف مجھے پہنچی ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو سب کچھ عطا کر دیا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزما لیا نا کہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ شکر گزار تھے. اب دیکھیے کہ اس کے بعد آپ جتنے بھی انبیاء کا ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام دیکھیے مچھلی کے پہ کیا تھے، نبی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ اس وقت یہ پوری بستی تباہ ہو جائے گی. ایسا نہیں تھا کہ حکم نہیں آیا تھا، لیکن ابھی تک ان کو یہ اجازت نہیں ملی تھی کہ تم بستی چھوڑ جاؤ. وہ نکل گئے تھے نا وہاں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا تھا، 3 طرح کے اندھیرے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ اکبر. اور کہاں پہ جا کے انہوں نے پھر وہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دے دی تھی. یہ سارے آپ دیکھیں تو صحیح نا، جب ہم نبیوں کی قصے پڑھتے ہیں کہ کس طرح کی ان کی زندگیاں تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے تو سولی پہ چڑھا دیا تھا نا ان کو. وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کہا وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ، کہ نہ سولی پہ چڑھائے نہ قتل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے تو سارا کچھ کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ کس طرح سے اپنی لوگوں کو لے کے سمندر کے پار نکلے تھے، اور جب وہ توارا لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے تو پیچھے سے پھر بچڑے کو خدا بنا کے بیٹھ گئے تھے. تو کتنی تکلیف ان کو ہوئی تھی جب وہ واپس آئے تھے. تو نبیوں کی جب آپ قصے پڑھتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ ترین، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کے مقام کیا، رائٹ. اور ان کی زندگیوں کے حال دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے صبر کیے تھے. تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھتے تھے، ہم نے پڑھ چکے ہیں نا 214 نمبر آیت میں کہ الذین خلوا من قبلکم، وہ لوگ جو آپ سے پہلے گزر چکے، مستہم البأساء، کہ پہنچی ان کو تنگی، والضراء، اور تکلیفیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے. وزلزلوا، غور کیجیے، بڑی اگر آپ واپس آ کے اس آیت کو پڑھیں گے نا، کیونکہ اس آیت کے اوپر بھی میں نے لکھا ہوا، جیسے میں چھوٹی چھوٹی جب پہ یہاں پہ آیت آتی تھی نا تو میں لکھ دیا کرتی تھی کہ یا رب العالمین، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تو تھوڑی سی تکلیف بھی ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہے، یا ہم اتنے ایک دم سے نا امید سے ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول رسول، یہاں کی کہ اٹھے رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو رسولوں کے ساتھ ایمان لائے تھے، ماہو، ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ کی تیری مدد کب آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے، صبر کرو صبر کرو. یہ ہم سب کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش جب آتی ہے نا اور اس پہ ہم صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ کی بے انتہا نعمتیں بھی آتی ہیں. اور آگے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 157 تک آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم انسان ہیں نا کہ ایک یہ تسلی، یہ آپ سوچ لیجئے کہ ایسا ہوگا نہیں، یہ جنت نہیں ہے، دنیا جنت نہیں ہے نا، جنت کے وعدے بھی یہاں پہ ایسے نہیں ہیں. جنت ہمیں ان اعمال کے بدلے آخرت میں ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ میں ضرور بضرور آزماؤں گا تم کو خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، تمہاری جانوں کے نقصان سے، اور پھلوں سے. لیکن اس میں خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بِشَيْءٍ کا لفظ استعمال کیا کہ کچھ، ایسا نہیں کہ ساری صحت لے کے،
ایسا نہیں کہ سارا ہی مال لے کے، ایسا نہیں کہ ساری تکلیفیں دے کے، بشئی کا لفظ ہے جو بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں، کہ کچھ چیز لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اب میرا بندہ اس پہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ الذین، وہ لوگ جو اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے، قالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم نے تو اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ تو آپ اس کے اجر دیکھیے کہ اتنے خوبصورت ہے، کہ یہ میری فیورٹ ترین آیات میں سے ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، علیہم، جن کے اوپر صلوات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صلوات ہیں، یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے جب ہم نے قرآن پاک میں وہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین، نہیں سوری، میں جو اے لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان پر صلوات بھیجتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں کتنی بڑی بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کہا کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجو۔ تو ہم درود شریف اتنا پڑھتے ہیں، پھر ہم نے پڑھا، وہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کتنا ٹائم درود پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ اتنا پڑھ لو، وہ ساری حدیث جو تھی۔ لیکن یہاں پہ جب میں نے یہ لفظ پڑھا، کیونکہ جب ہمارے لیے بات ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، تو انسانوں کی جب بات ہوتی ہے تو صلوات کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ آپ ذرا دیکھیے کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صلوات اور اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں، بڑی بات ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اب دیکھیے صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب مصیبت آ گئی تو ویلا مچا دیا کہ ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، اور پھر جب پتہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اچھا میں صبر کرتی ہوں اس کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے، صبر وہ ہے جو آپ نے پہلی دفعہ صبر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری نیتیں جانتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، کیونکہ یہ آیات جو ہے نا، یہ ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ اور دیکھیے اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ بھی کہا نا کہ اے بندے مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں، تمہارے اپنے مال ہی کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ مصیبتیں اور ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ آزمائش کی اور بات ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے، ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم پہ مصیبت ہے، کہ آزمائش ہے؟ تو حضرت علی نے پتہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ پہ کبھی مشکل وقت آتا ہے، کوئی مصیبت یا پریشانی یا کوئی دکھ ایسا آتا ہے، تو جب آپ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہو تو آپ سوچو یہ آپ کی آزمائش تھی، اور اگر آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہو تو یہ آپ کی مصیبت بن جاتی ہے، اللہ سے دور ہو جاتے ہو۔ کئی دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگوں پہ کبھی ایسا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں لو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پہ اتنی مصیبتیں آ گئیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا میں ہی نظر آتی ہوں؟ اللہ اکبر کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بڑی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں، اور کیا ان کو ہوتا ہے کہ ایسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ باڈی لینگویج بھی دیکھا کریں کہ اللہ کس کے بارے میں آپ بات کریں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ آتاہم، آ گئی ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور نہیں بدلنے والا کلمات اللہ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلمات بدلنے والا نہیں، کوئی اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتا۔ کہ مینز کہ یہ دیکھیں ہماری تقدیریں لکھ دی گئی ہیں نا، جب ہم پیدا بھی نہیں، دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو کیا کہا تھا کہ لکھ، اس نے کہا کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر شے، ناٹ انسان، ہر شے کی تقدیر لکھ دو، اور اس نے جب لکھ دی تو کہتے کہ قلم ٹوٹ گئے اور جو صحیفے وہ خشک، سیاہیاں جو ہے وہ خشک ہو گئی، تو یہ لکھ دیا، یہ ڈن ڈیل ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ تقدیر جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ بندہ میرا جب دنیا میں جائے گا تو یہ کیا کیا کام کرے گا. اب تقدیر لکھ دی گئی تو پھر ہم اس کو بدلے کیسے؟ تو اس کے لیے سب سے خوبصورت ہتھیار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہماری دعائیں ہیں. جب ہم دل سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں تو ہماری تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں. الحمدللہ. اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہر ماں کو، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ بڑے مصروف ہیں، ابھی ان کو اس بات کا احساس نہیں. بڑے نصیبوں والے ہیں وہ بچے جن کو ان عمروں میں بھی احساس ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہے. اور بہت سے بچے ایسے ہیں، لیکن بہت سے بچے ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جن کو ابھی دنیا کا جابس ہیں، نئی نئی شادیاں ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں، تو ان میں وہ چیز اگر نہیں ہے تو ماؤں کی، وہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، اچھا اس کی ماں کی دعا لگ گئی. تو ماؤں کی دعائیں لگتی ہیں، اور باپ کی دعا تو ٹھا کر کے جیسے کہتے ہیں نا اس طرح سے لگتی ہے. باپ تو ایک دفعہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرے تو اللہ مان جاتے ہیں. اس لیے تمام اپنے ہسبینڈ سے بھی کہیے گا کہ بچوں کے لیے وہ دعا کیا کرے. ماں کی تو عادت ہوتی ہے نا، ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں. ہمیں تو اور ہماری زندگیوں میں اور کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات ہوتی کہ یا اللہ میرے بچے، یا اللہ میرے بچے، یا اللہ میرے بچے. باپ ذرا وہ بھی بات وہی ہے کہ بزی ہوتے ہیں کاروبار میں، اپنی جابس میں، یہ وہ. لیکن باپ اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے نا تو وہ بہت صورت اس میں کہف میں آپ پڑھتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ کیسے وہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے. اور وہ یاد ہے ہمیں جو وہ قصہ پڑھتے ہیں کہ وہ ایک بچہ جو تھا کہ اس کی دیوار جس کی گر گئی تھی، بچے یتیم تھے، اور وہ جو پھر اس کی دیوار جب کھڑی کی تھی تو اس کا وجہ کیا تھی کہ ان کے ماں باپ جو تھے وہ صالح تھے. ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظتیں کر رہے تھے، حالانکہ وہ اس دنیا میں نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی دعائیں، ایون دو ہم اس دنیا میں نہ ہوں، ہمارے بچوں کو اور ان کی ذریات کو لگے. اور ہم نہیں دعا کریں گے تو پھر ان کے لیے کون دعا کرے گا؟ کیونکہ ہمیں بھی تو ہماری ماؤں کی دعائیں لگی نا، یا ہمارے باپ کی دعا لگ گئی، یا کس کی دعا لگی ہمیں نہیں پتا. اس لیے جو زندہ ہیں ہر ایک کو کہا کریں کہ ہمارے لیے دعا کرے، ہمیں نہیں پتا کہ کس کی دعا لگ جاتی ہے. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جَاءَکَ، آ گئی آپ کے پاس، من نبائی، خبریں، من نبائی المرسلین، رسولوں کی خبریں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے تمام، اب پورے قرآن میں آپ دیکھیے جتنے آپ کو قصے ملیں گے نا رسولوں کے، انبیاء کے جو قصے ملتے ہیں، 25 کا نام آتا ہے، 25 کا نام اس میں آتا ہے. باقی جو ہم کہتے ہیں نا 1,24,000 یہ اس طرح سے پیغمبروں کی، وہ ڈیفرنٹ روایات میں سے ہمیں ملتا ہے. لیکن قرآن میں آپ کو جو ملتا ہے وہ 25 کے قریب جو ہیں وہ آپ کو انبیاء کا ذکر ملتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر 35. اب یہ آیت جو ہے نا یہ بڑی مشکل ترین آیات میں سے ہے. اس کے اوپر آپ لکھ لیجئے مشکل ترین آیت، کیونکہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی نظر اس پہ جائے گی. کیونکہ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی تھی نا، تو آپ بلیو کریں کتنے دن مجھے لگے تھے اس کو ہضم کرنے میں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اوہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے والی بات جیسے ہوتی ہے. کیونکہ ہم نئے نئے ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچ اتنی وسیع نہیں ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں، تو پھر ڈر بھی بڑا لگتا ہے کہ اچھا ایسی بھی آیات ہیں قرآن میں. تو اب آپ نے غور سے سنی ہے یہ آیات، اور اس کو انڈر لائن بھی کر لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كَانَ، اور اگر ہے، کابورا بھاری، عَلَيْكَ، آپ پر، آرادہم، ان کا اعراض کرنا. ہم پہلے پڑھ چکے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے بھی انبیاء تھے جن کے ساتھ ایسے ہوا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے ساتھ نہیں کرے بیکاز یہ میری آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ ظالم لوگ میری آیات کی وجہ سے تمہاری مخالفت کر رہے. اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو آپ دیکھیں مکہ میں تو سارے ان کے اپنے دوست تھے. اب چھوٹا سا تو مکہ تھا، اتنی بڑا شہر بھی تھوڑی تھا اس زمانے میں، ہر ایک کو جانتے تھے، خاندان تھا، قریش قبیلہ تھا جس کا ہر بندہ ان کے جاننے والا تھا. تو اب آپ اپنا اندازہ لگائیے کہ جس وقت ہمیں ہمارے اسلام کا پتہ چلتا ہے، ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، تو ہمارا دل کیا ہوتا ہے؟ ایک آگ لگتی ہے نا سینے کے اندر کہ کسی طرح سے یہ پیغام
اس کو بھی دے دوں، اس کو بھی دے دوں، اس کو بھی دے دوں. تو آپ ذرا سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا کہ سارے قریش والے وہاں پہ لوگ تھے، اپنے قبیلے کے لوگ تھے، تو ان کو دل چاہتا تھا کہ ان ساروں کو کسی طرح سے یہ پیغام میں دے دوں. اب وہاں پہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے ان کو یہ کہتے تھے، اچھا یہ پہاڑ کو کہو کہ تم اللہ کو کہو کہ اس کو سونے کا بنا دے، اچھا تم یہ کرو کہ تم فلاں چیز کرو، ایسا کرو کہ اللہ کو کہو کہ اوپر سے فرشتے تمہارے ساتھ، تمہارے ارد گرد فرشتے ہوں، اگر ہم تمہاری بات نہ مانے تو مارے ہمیں. تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، یہ ہوگا، تو چلو اللہ کو کہو کہ قیامت آ جائے، تو آج پہاڑ جو اوپر سے آسمان ہے نا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہمارے سروں کے اوپر گرے، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو. اللہ اکبر. اب دیکھیے ہم تھوڑی سی بات پہ گھبرا جاتے ہیں نا. میں بار بار آپ کو وہاں پہ اس پوائنٹ پہ لے کے جا رہی ہوں، جب ہم کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں تو ہماری بےزتی ہوتی ہے نا، جو اس کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ جب ایسے کہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا ایسا ہو جاتا تھا کہ یہ جو معجزہ مانگ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دکھا دے تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں، تاکہ یہ اسلام لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ وہ معجزہ نہیں دکھا رہا، وہ ان کا منہ مانگا معجزہ. ایک تو معجزہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر ہو گیا، انہوں نے دکھا دیے. ایک وہ معجزہ جو یہ فرمائشی معجزے کہ منہ سے مانگ رہے، اگر وہ دکھا دیتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ تو بڑا کرم تھا، کیونکہ اگر دکھا دیتے تو پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتے تو سارے لوگوں پہ عذاب آ جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے تھے، یہ اللہ کا بڑا کرم تھا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دل کی حالت تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے ان کو معجزہ دکھا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دل کے حال جانتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ، اور اگر ہے قابرہ بھاری علیہ کا آپ آرادہم ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو پھر اگر آپ میں یہ استطاعت ہے، آپ میں یہ طاقت ہے، ان کے تب تغیہ کہ آپ تلاش کریں، تو پھر آپ تلاش کریں نفقن کوئی ایک سرنگ فی الارض زمین میں، او سلمہ یا ایک سیڑھی فی السماء آسمان میں. اللہ اکبر. فتأتیہم، تو آپ لے آئیں ان کے پاس بیایاتن، تو کوئی نشانی کہ اگر آپ کا یہ دل چاہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں اور نیچے سے جا کے کوئی معجزہ اٹھا کے لے آئیں، یا پھر آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں اور آسمان سے کوئی معجزہ لے آئیں اور ان کو دکھا دیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ غور کیجئے. میرے تو کہتے ہیں نا، میرے آنیسٹلی میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں اس کی آپ کو اس طرح سے ڈیٹیل بتا دوں. آپ خود سمجھ آئے، ورڈز ہی دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر تمہارا اتنا دل ہے تو تم پھر خود ہی سے ایسے کر لو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَجَمَعَهُمْ، تو ان کو جمع کر دیتا عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر، کیونکہ ان کے دل میں تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ سارے ہدایت پر آ جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان ساروں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت پر جمع نہیں کرنا چاہتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو اختیار دیا ہے، دیکھیں حضرت علی کی اتنی خوبصورت ایک میں ان کا کال پڑھ رہی تھی کہ حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ آپ جو اس حالت میں ابھی ہیں، آپ اس پہ مطمئن ہیں کہ آپ اس حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا، کہ آپ اس حالت پہ مطمئن ہوتے کہ جب بچپن میں آپ فوت ہو جاتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بچے تو سارے جنت میں جائیں گے، تو آپ کا حساب نہ ہوتا تو آپ جنت میں چلے جاتے. تو حضرت علی نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس حالت میں نہیں، میں اسی حالت پہ خوش ہوں کیونکہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین اپنی چوائس سے پسند کیا ہے. میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائے تو میں نے اپنی خود اس کے مطابق لے کے آیا جو میرا اپنا ارادہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا تو اجر ہی کتنا زیادہ ہے نا. تو وہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ ساروں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتے ہدایت پر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ اختیار دیتے ہیں. دیکھیں ہمارا اختیار، ہم صبح سے رات تک اس لیول پہ ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ صبح جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ایک پرچہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے،
एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे जो बुराई है दुनिया में, वो भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही पैदा की, जो अच्छाई है वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा की। अब शैतान है वो बुराई की तरफ लेके जाता है, फिर तमाम अंबिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजे जो हमें नेकी की राह बताते हैं कि हमने कैसे नेकी के काम करने। इट्स सब टू अस कि हम शैतान का रास्ता लेते हैं या हम अंबिया का रास्ता लेते हैं, हमने किधर जाना है। अब सुबह एक पेपर आता है, सबसे पहले तो हमें ये आता है कि जब सुबह फजर का टाइम होता है तो शैतान हमें कहता है सोए रहो, अभी तो बड़ी गहरी नींद है, अभी तो तुम सोए हो, कैसे उठोगे, चलो छोड़ो, अल्लाह तो बड़ा रहीम करीम है, अल्लाह ने माफ कर देना है, तुम सोए रहो। और फिर अंबिया हमें क्या बताते, तमाम रसूलों ने हमें क्या बताया, उठो और उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत का वक्त है, अल्लाह का हुक्म है ये, उठो। और जब इंसान पहले वहां पे शैतान को कहता है कि नहीं मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म मानना है, तो आपका टिक मार्क लगा देते हो कि ओके डन, एक मेरा ये काम हो गया। हर काम आप देखें, हमारी हर सोच पे आप अपने पहरे बैठाया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से एक एक जगह पे हमें ये आजमाइश होती है। हम बड़ी बड़ी आजमाइशें देखते हैं ना, अच्छा वो आजमाइश नहीं, हमारी जिंदगी पे सांस सांस में हमारी आजमाइश होती है कि हम कौन सा रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, हम कहाँ पे जा रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उसके अजर भी फिर उतने ही ज्यादा देते हैं। और अल्लाह आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह अकबर, ये सेंटेंस तो ऑनेस्टली मैं तर्जुमा जो कर रही हूँ ना, मेरा वो भी दिल नहीं चाह रहा था तर्जुमा करने को, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फला पसना तकूनन्ना, हरगिज आप हो मिनल जाहिलीन, नादानों में से, कि आप नादानों में से ना हो जाएं। अल्लाह अकबर। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो एक कलाम का एक तरीका है ना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे कहा फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, तो इस तरह का आपको कुरान में और जगह पे भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम सूरत बकरा में हमने पढ़ा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनको जब लोग बार बार गाय का हमने वाकया पढ़ा था कि बार बार उनको कहते थे किस रंग की होगी, कैसे होगी, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि गाय को ज़बह कर दो, उस वक्त हजरत मूसा ने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से सूरत बकरा आयत नंबर 67 उसमें कहा था कि या रब्बुल आलमीन आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। इसके अलावा आप देखें कि सूरत हूद में आप देखें आयत नंबर 45 में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात आती है। देखें हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अब फिर से मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि 950 साल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उनको एक काम दिया था ना, नबूवत का काम था ना, उन्होंने मनोअन वो काम किया 950 साल। उसके बाद आप देखिए कि जिस वक्त वो वाकया हुआ था कि जो सैलाब आना था तो कश्ती पे बैठे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि नूह तुम और तुम्हारे घर वाले जो हैं वो इसमें सवार हो जाएंगे और वो पार हो जाएंगे। तो अब वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और भी अंदाजा हो जाए कि अल्लाह हजरत नूह ने कहा कि अल्लाह ये मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और आपका तो वादा सच्चा है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था ना कि तुम और तुम्हारे घर वाले इसमें शामिल हो जाएंगे। तो आप देखिए हजरत नूह का बेटा है, अपनी आंख से देख रहे हैं अपने बेटे को कि वो डूब जाएगा पानी में। और क्योंकि वो हजरत नूह ने जब उसको कहा था कि तुम कश्ती पे आ जाओ, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, पानी थोड़ी इतना ऊपर आएगा। तो हजरत नूह को पता था कि पानी ये उसमें चला जाएगा, सैलाब में बह जाएगा। तो हजरत नूह उसको पुकार रहे थे और वो नहीं सुन रहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अल्लाह ने कहा ए नूह ये तेरे घर वालों में से नहीं है, इसके अमाल ठीक नहीं थे। अल्लाह अकबर, क्योंकि वो शिर्क करता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मुझसे सवाल ना कर जिसका तुझे इल्म नहीं है, मैं तुझे नसीहत करता हूं कि तुम कहीं जाहिलों और नादानों में से ना हो जाना। अल्लाह अकबर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये कुरान पाक का जो कलाम है ना, जब हमें समझ आती है तो फिर हमें जो आदत होती है ना धड़ 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 कोई भी बात कह देने बगैर सोचे समझे, लो अल्लाह सुब्हानहू तआला को मैं ही मिली हूँ, सारे प्रॉब्लम मेरे ऊपर ही आ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर, हम ऐसी बात कितनी आराम से कह देते हैं ना। आप देखिए जरा, हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे मुंह खोल रहे हैं, किसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कहते हैं, इन्नमा बेशक यस्तजीबु कबूल करते हैं, अल्लज़ीना वो ही लोग जो यस्माऊना जो सुनते हैं। तो यहाँ पे
جو بات آ رہی ہے نا سنتے ہیں، یہ ہے کہ زندہ لوگ، مومنوں کی بات ہے کہ سنتے وہی لوگ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں بے شک قبول کرتے ہیں وہی لوگ جو سنتے ہیں، تو کیا جو کفار مکہ تھے وہ تو سنتے تھے، ان کی تو کان میں آواز جاتی تھی نا، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سنتے نہیں ہے نا، کہ والموتا اور مردے، یبعثہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو، یبعثہم اللہ، اللہ اٹھائے گا انہیں، ثم پھر الیہ یرجعون، اور پھر اللہ ہی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے جو سنتے نہیں ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا صم بکم عمی لہم لا یرجعون، وہ سنتے ہیں لیکن وہ دل کی آنکھ سے نہیں سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے تو اللہ کا نور مانگا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا نور عطا کر دے تاکہ ہمیں اللہ کی بات سمجھ آ جائے۔ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اب دیکھیں کروڑوں لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی تو مسلمان ہیں، ان کو کیوں اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے؟ ہمیں ڈر لگنا چاہیے۔ دیکھیں اب آج کل میں آپ کو پھر وہی بات ایک تھوڑی سی یاد کروا دوں کہ قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا اس وقت لوگ نئے نئے ابھی مسلمان ہو رہے تھے، ان کا لیول آف ایمان اتنا ہائی تھا کیونکہ استاد کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اب اس وقت جو آیات نازل ہو رہی تھی نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو جو خوشخبری دے رہے تھے کہ دیکھو تم ایمان لائے ہو تو تمہیں یہ خوشخبریاں ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پچھلے واقعے سارے بیان کرتے ہیں نا، دیکھو وہ قوم اس نے یہ کیا تھا تو ان کے ساتھ یہ، اب دیکھیں سارے زیادہ تر آپ کو لگے گا بدعت آ گئی تھی ان کے اندر، اور پھر انہوں نے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا، کیسے موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم وہ پڑھتے ہیں، یہود کا قصہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ ترین قوم تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ان کی علماء منع کرتے تھے ان کو، ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس بک تھی اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے بھی تھے، وہ منع کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ پھر انہی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، اور وہ دل سے ان کو برا نہیں کوئی بھی سمجھتے تھے، کیونکہ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا انہی لوگوں میں سے تھا، کیونکہ دیکھیں علماء تھے نا بڑے بڑے، اور اب ان کو یہ ہوتا تھا جب وہ بات کر رہے ہیں کسی سے تو وہ اسی لیول پہ بات کرتے تھے، لیکن جب عام زندگی میں دیکھو تو انہی میں کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی ویسے ہی کر دیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ دیکھو اس کے بعد اگر تم ایسے کرو گے تو ایسے ہو جاؤ گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تم بالکل جیسے کہتے ہیں جوتے کے اوپر ایک کے اوپر بالکل اسی طرح سے تم چلو گے جیسے یہود ہے، جیسے نصارہ ہے، تم اتنی ان کی کاپی کرو گے کہ اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ تو میں بول بھی نہیں سکتی ہوں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اتنا تم ان کو کاپی کرو گے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ تو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ آیات تو کافروں کے بارے میں ہے، یہ منافقوں کے بارے میں، یہ تو ان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، ان کو مت ایسے کہیں۔ تو دیکھیں مسلمان اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے نہ کرنا، اور آج اگر ہم ویسے کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر ہمارے ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں ظاہری طور پہ، اب بعض ہوتے کہ جی دل کا معاملہ ہے تو دل میں سے ہم بڑے نیک ہیں، اگر آپ ظاہری طور پہ کھلے عام سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اب یہ میں صرف آپ کو یہ کہوں گی کہ اب یہ آیات نا آنیسٹلی دل میں لینے والی ہیں۔ میں تو کہتے ہوئے بھی بار بار یہی ہوتا ہے کہ جس کو کہو وہی بات ہے نا، وہ گھر تک پہنچا کے آتا ہے، ڈرا نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے صرف یہی دیکھنا ہے کہ ہم نے کوششیں کیسے کی تھی، ہم نے کتنی محنت کی تھی، ہماری کسی بات کو کوئی مانا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا دیکھیں کس وقت ہماری موت کا وقت آ جائے، لیکن کم از کم ہم سٹوڈنٹ تو ہوں گے نا، وہاں پہ ہم جنتوں میں چلے جائیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیجیے، اور پھر جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور بھی خوشخبری ہے کہ پھر جنتی لوگ ہوں گے، ان کی ہر خواہش اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کریں گے، وہ پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چاہیے، پھر ہم وہاں پہ جا کے کہیں گے اللہ نہ کرے اگر ہمارے فیملی میں سے کوئی ایسے ہیں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، پھر ہم کہیں گے یا رب العالمین ہمیں انہیں بھی ملنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی بھیج دیں گے، تو ہم ساری جنتوں میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ایسی باتیں اصل میں کر کے نا پھر ہم واپس خراب ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، ہم کہتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے کوئی بات نہیں، لیکن یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ یہ تو میں تھوڑا سا آج کا ٹاپک تھوڑا سا
मुश्किल था, तो उसको थोड़ा-सा आसान करने के लिए कह रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ करे कि जो अल्लाह की बात नहीं सुनते वो मुर्दे हैं, इसीलिए दुआ किया करें। बड़ी खूबसूरत दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी जो हमें, अल्लाहुम्मा अजअल फ़ी क़ल्बी नूरन, फ़ी बसरी नूरन, फ़ी समई नूरन, अन यमीनी नूरन, अन यसारी नूरन, व अमामी नूरन, व खल्फ़ी नूरन, व लहबी नूरन, व दम्मी नूरन, व शारी नूरन, व बशरी नूरन। वो सारी चीज़ों के, इसको डिफरेंट तरह से पढ़ने का भी है, वर्ड्स इधर-उधर भी हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये था कि एक-एक जवारे, एक-एक के लिए अल्लाह का नूर मांगा करें कि या रब्बल आलमीन मेरी आंखों में नूर दे दे, मेरी जुबान में दे दे, मेरे कान में दे दे, मेरे हाथ, मेरे पाँव, हर जगह पे अपना नूर अता कर दे, ताकि मुझे वो हिदायत मिल जाए, मैं वो चीज़ देख सकूँ। देखना सिर्फ आँख का नहीं होता, हमारे हर जवारे का देखना कि या रब्बल आलमीन मुझे उस रास्ते पे चला दे, उधर मेरे हाथ उस रास्तों पे काम करे जो तेरी पसंद का रास्ता है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआओं का ना, उनका मकसद देख के, उनका असल देख के दुआ मांगा करे कि या रब्बुल आलमीन हमें ये अता कर दे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कहते हैं वो मुर्दे हैं जो नहीं सुनते। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उनमें शामिल ना करना, हमें जीता जागता रखना इस दुनिया में, क्योंकि अमाल जो है ना वो सिर्फ इस दुनिया में कर सकते हैं। वहाँ पे तो ना हमारे पैसे जाने ना कुछ, वहाँ पे करेंसी जो है वो हमारे अमाल की है, और वहाँ पे लेन देन भी हमारे अमाल का होता है। और बड़ी डर वाली हदीस मुझे वो लगती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां दहाइयों से बढ़ गई। उस दिन सबका हिसाब होगा, उस दिन सारों के अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे, जिनके हक नहीं दिए होंगे, हक लेने आ जाएंगे, और वहां पे हक लेने आ गए तो देंगे उनको क्या, हमारे जो नेक अमाल हैं वो उनको दिए जाएंगे। अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए और हम इस हालत में हों। और वो कहते हैं कि जब अमाल खत्म हो जाएंगे और कोई अपना हक लेने आ जाएगा, हक भी क्या, कोई रिश्तेदार आ जाएगा कि या रब्बुल आलमीन मैं यतीम था, इनके पास तो बेइंतहा था, मैं इनको पता था कि मेरी क्या हालत है, मेरी स्कूल की फीस नहीं गई थी, मेरी जॉब में प्रॉब्लम थी, ये मेरी जॉब का बंदोबस्त करवा सकते थे, इनको पता, इनको तो अपने से फुर्सत नहीं थी। ये हक, अगर हमसाए हमारा हक लेने आ जाएंगे कि या रब्बुल आलमीन मैं इनका हमसाया था, मैं भूखा था घर में। अब देखिए हमारी हमारी मस्जिदें, जो हमारी मोहल्लों में मस्जिदें हैं, मैं अभी हदीस पढ़ रही थी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूं कि मस्जिद के जो अजान देते मुअज्जिन, इतनी खूबसूरत हदीस थी कि क़यामत के दिन उनकी गर्दनें लंबी होंगी, इतनी लंबी कि वो दूर से पहचाने जाएंगे, इतना बड़ा उनका मुकाम होगा क़यामत के दिन। क्यों होगा? आप देखें कि वो ऐन वक्त पे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कभी आप अपने आप को बांध के देखें किसी एक दिन भी कि एग्जैक्ट इस वक्त में जाके मैंने एक अनाउंसमेंट करनी है, एग्जैक्ट इस वक्त मैंने एक अनाउंसमेंट करनी है। वो मुअज्जिन जो हमारी मस्जिदों के है ना, पूरे वक्त में अजान देने खड़े हो जाते हैं, पुकारते हैं, अल्लाह की पुकार देते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपके मोहल्ले में जो मस्जिदें हैं ना, वहां पे जाके अपने मुअज्जिन को देखें, आप उनसे मिलें, आप उनसे पूछें कि उनके, आपको पता लग जाएगा उनके हालात क्या हैं। अगर आप उनको कोई एज अ गिफ्ट उनको कुछ देना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो क़यामत के दिन सबसे बड़ी मुकामों पे होंगे। और आज हम अपने मुअज्जिन को देखें, आपको, हमें लगता है ऐसे, हम क्या समझते हैं? अगर उनको, बस आगे मैं नहीं कुछ कहूंगी, आप खुद ही अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को, लेकिन एक बात करना जरूर कि अपनी अपनी मस्जिदों में, स्पेशली पाकिस्तान से बहुत लोग होते हैं जो सुन रहे होते हैं और बाद में भी सुनते हैं, आप लोग अपनी अपनी मस्जिदों में जरूर जाना और देखिएगा कि वहाँ पे मुअज्जिन क्या क्या उनकी हालत है, कैसे हैं। अगर उनको कोई ज़रूरत है, उनके बच्चों को, उनके घर को, तो आप अपने घर को देखें और उनके घर को देखें, और उनकी आप आज नेकी करेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका कितना बड़ा अजर देंगे इंशाअल्लाह। और अब कितना टाइम हो गया? 57 हो गए। अब इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट आया जो है वो हम अगली दफ़ा करेंगे। देखिए, मैं कई दफ़ा ये सोचती हूँ कि हम इतना कम हम पढ़ सकते हैं, इतनी थोड़ी आयात को हम देखते हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि इन आयात से हम अपने ऊपर देखें कि पढ़ना तो बहुत आसान है, हम आगे निकल जाएंगे, वो ट्रांसलेशन भी देख लेंगे, तफसीर भी देख लेंगे,
لیکن یہ آیات جو ہے ہماری زندگی نہ بدلیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا. ہم پورا قرآن بھی اس طرح سے پڑھ جائیں گے اور ہماری حالت نہیں بدلے گی. بعض لوگ کہتے ہیں ایسے. مجھے کسی نے یہ کہا بھی کہ فلاں لوگ ہیں وہ کلاس میں جاتے ہیں یہ وہ لیکن آتے نہیں، ان کی بدلی یہ وہ. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے ہیں تو ایک دن انشاءاللہ بدل بھی جائیں گے. دیکھیں ایک اور بات میں آپ سے یہاں پہ ایک شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے نصیب والے ہیں جن کی زندگیاں شروع سے ایسی ہوتی ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے میری زندگی تھی کہ میں نے پچھلے میرا خیال ہے کچھ 7 سال سے جب میری زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہوا تھا، اور آیا بھی کب جب میں نے قرآن میری زندگی میں کھولا، جب قرآن کی سمجھ آنی شروع ہوئی تو ڈیفینیٹلی آسان ہو جاتا ہے نا. تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو چینج کریں. اب آپ تو چینج ہوگے فار ایگزامپل، لیکن پورا گھر پیچھے، بچے، آپ کے ہسبینڈ سب ایک اور لیول پہ اور آپ ایک دوسرے لیول پہ جاتے ہیں. تو اب کیا کریں؟ کیونکہ سب سے ڈانٹ بھی پڑ رہی ہوتی ہے، بےزتی بھی کرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سارا اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. صرف ایک ہی بات آپ گھما پھرا کے کوئی بھی بات ہوگی نا تو آپ حدیث کی طرف لے جائیں گے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی پیغام دے دیں گے، پتہ ہے میں نے آج یہ پڑھا تھا، پتہ ہے میں نے آج یہ پڑھا تھا. تنگ آ جاتے ہیں لوگ ہم سے کئی دفعہ نا. اور ایسے سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج میں اس لیول پہ ہوں لیکن آج سے اتنے سال پہلے میں کس لیول پہ تھی. I was perfectly fine, I was a good Muslim. لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا کہ ایکچولی پریکٹسنگ مسلمان کیسے ہوتا ہے. آج مجھے پتا چل گیا تو ان کو بھی نہیں پتا. تو تھوڑا حوصلے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تھوڑا صبر کے ساتھ. آج دیکھیں نا صبر کی اللہ سبحانہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں جو صبر کرتے ہیں. صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چلنا ہے. اب آپ بالکل اندازہ آپ آسانی سے سمجھ آئیں گے کہ آپ دیکھیں فری وے پہ گاڑی جو چلاتے ہیں، رائٹ، فری وے پہ اگر آپ نے گاڑی چلائی 4 لین ہیں، آپ سوچیں 1 2 3 4 اور ایگزٹ جو ہے نا وہ اس لائن میں ہے. آپ یہاں پہ جا رہی ہو، تیزی سے گاڑیاں جا رہی ہیں، ہم اپنی دنیا میں بھاگ رہے ہیں. ایک دم سے جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم 2nd لائن میں آئیں گے، پھر 3rd لین میں، پھر 4th لین میں، اور پھر اس کے بعد آرام سے ہم ایگزٹ لے کے ہدایت کے راستے پہ پورے کے پورے چلے جائیں گے. اگر آپ میں سے کوئی آپ سوچیں کہ ہم اس لائن میں، اگر ہمیں پتہ چلا اب جذبات نا ہوتا ہے کہ ہم نے فوراً یہ کرنا ہے، ہم ایک دم سے یہاں پہ سے ٹرن لے کے ادھر جائیں گے تو خود بھی مریں گے اور پیچھے والوں کو بھی مار دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اپنے دھیان میں رکھنی ہے، کیونکہ جب ہم اتنی تیزی سے جاتے ہیں نا پھر اتنی تیزی سے واپس بھی آ جاتے ہیں. اور پھر جب واپس آتے ہیں تو پھر اللہ کی پناہ، پھر تو ہم قابو ہی نہیں نہ کسی کے آتے. تو اس لیے جب آپ کی زندگیوں میں قرآن کھلے تو بس یہ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی کرتے کرتے اپنے اندر سے خالص ایک ایک چیز کو ہٹاتے ہوئے پھر جب آپ کوئی بات کریں گے نا تو واللہ آپ کی زبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تاثیر رکھیں گے کہ لوگ آپ کی بات سنیں گے. کیونکہ ہم خود تو اس طرح سے اس لیول پہ بھی نہیں آتے، پھر ہم دوسروں کو کہتے ہیں تو 2 سیکنڈ میں لوگ ہماری بےزتی کر کے